حدیث پاک بیان کی امام ابن ماجہ نے حدیث کی 6 نمبر کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس کے اندر اور اسی حدیث کو بیان کیا خطیب تبریزی نے مشکات المصابی کے اندر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ ابو ہریرہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی، 5374 حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصلی نام ہے عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ ونشرہ وولدا صالحا ترکہ او مصحفا ورثہ او مسجدا بناہ او بیتا لابن السبیل بناہ او نہرا اجراہ او صدقتا اخرجہا من مالہ فی صحتہ وحیاتہ تلحقہ من بعد موتہ۔ مل کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں 7 چیزیں بیان کی جن کا ثواب فوت شدہ کو ہوتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، موت کے بعد جو عمل اور نیکیاں اس کو پہنچتی ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ عمل اور نیکیاں سب سے پہلی چیز ہے علما علمہ و نشرہ، عالم دین تھا، حافظ قرآن تھا، قاری تھا، قرآن پاک کا علم، حدیث کا علم، دینی علوم دنیا میں پھیلا کے گیا، اس کے شاگرد پڑھا رہے ہیں، شاگردوں کے شاگرد پڑھا رہے ہیں، پھر اسی طرح نسل در نسل اس کا علمی فیضان جاری ہے۔ تو جب تک اس کا پڑھایا ہوا ایک ایک حرف دنیا پہ چلتا رہے گا، ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو نماز پڑھتی ہے، جو قرآن کی تلاوت روزانہ کرتی ہے، ایسی اولاد بیٹے بیٹی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں چھوڑ کے گیا، وہ مرنے کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کے جانے کے بعد اس کو یاد کر کے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ ثواب اس کی اولاد کا قبر میں اس کے پاس پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز حضور فرماتے ہیں مصحفا ورثہ، قرآن پاک لے کر کسی کو دے گیا، مرنے کے بعد یہ اس کی وراثت میں چلتا رہا، مسجد میں قرآن لے کے دیے، مدرسے میں لے کے دیے، سکول میں لے کے دیے، گھر میں کسی کے لے کے قرآن پاک کے نسخے دیے، تو وہ مرنے کے بعد قرآن پاک لوگ پڑھتے رہیں گے، اس کو ایک ایک لفظ کا ثواب ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ چوتھی چیز مسجدن بنا ہو، مسجد بنوا کے گیا، مکمل نہیں بنوا سکا، اس میں حصہ ڈال کے گیا حسب توفیق، تو جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ثواب اس کو قبر میں ہوتا رہے گا۔ بے شک۔ او بیت لابن السبیل بنا ہو، مسافر خانہ بنوا کے گیا، جہاں پہ مسافر آتے جاتے سرائے میں ٹھہرتے ہیں، مفت لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو لنگر کھلاتے ہیں، ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ مسافروں کی خدمت کا ثواب بھی اس کو جب تک مسافر خانہ چلتا رہے گا، ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد نہرا نجرا ہو، کوئی نہر چلوا کے گیا، یعنی پانی کا انتظام کروا کے گیا، اس میں نہر بھی شامل ہے، اس میں آپ موٹر لگوا دیں، کسی کو روٹر لگوا دیں، کسی کو نلکا لگوا دیں، کسی کو پانی کی ٹینکی لگوا دیں، کسی کے پانی کا انتظام کر دیں، تو جب تک وہ پانی پیتے رہیں گے لوگ اس سے، نہر سے یا اس چشمے سے یا اس موٹر سے، اس روٹر سے، نلکے سے، تو یہ ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ سبحان اور اللہ۔ آخری چیز حضور فرماتے ہو صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ وحیاتہ، اپنی زندگی میں اور حیات میں، صحت میں صدقہ و خیرات کر کے گیا، تو یہ بھی ثواب اس کو پہنچے گا۔